یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاشم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں جانے مراد کانے تجلا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے سبد ہے بے تنہائی سے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لے کہلے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشیں چپ ہو گیا ہے کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا سبحان اللہ. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو سارے جہان پر رحمت عالم بنا کر بھیجا. ہر وقت آپ کے کرم کی برسات ہو رہی ہے اور اس کائنات کا ہر ایک ذرہ ذرہ سرکار دو عالم کی رحمت پہ گزارا کر رہا ہے. ایک مقام پر اجتماع میں سرکار سے روایت ہے ابن کثیر میں اور کئی کتابوں میں موجود ہے کہ معراج والی رات جب تمام انبیاء کرام اپنے اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس مقام پر سب سے آخر میں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی گئی. تب اجتماع میں ابراہیم علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریف اس خدا کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نارے نمرود کو مجھ پر گلزار کیا. سلیمان علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا ہے مخلوق خدا کی ہے مگر کہنا میرا مانتی ہے. داؤد علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا. لوگ ہتھوڑوں سے کودتے ہیں میں ہاتھ سے موڑ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریف اس خدا کی ہے جو مجھ سے گفتگو فرماتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا ہے اور مجھے یہ شان بخشی ہے کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو بیمار صحیح ہو جاتا ہے اندھے کو آنکھ مل جاتی ہے اور مردہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح تقریر ختم ہوئی اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت سخن کو قبول کرتے ہوئے گفتگو شروع کی. تو انداز یہ تھا کہ انبیاء کرام تم نے اپنے رب کی تعریف میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں حالانکہ دونوں کا رب ایک ہے. اب سننا مجھے میرے رب نے کیا کیا عطا فرمایا. ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے دونوں جہاں کی رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے انبیاء کرام تمہاری شان بہت بڑی ہے لیکن جس جہاں میں تمہیں جس جہاں میں تمہیں جو کچھ ملا وہ میری ہی رحمت کا حصہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود کو جب گلزار ہوئی تھی وہ بھی تو میری ہی رحمت کا حصہ تھا. جب داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر رہے تھے تو وہ بھی جہان میں سے ایک جہان تھا. ہاتھ ان کے تھے تو رحمت ان کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام سے ہم کلام ہوتے تھے اللہ تو وہ بھی جہان میں سے ایک جہان تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر رہے تھے وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا. ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے تھے تو رحمت سرکار دو عالم. اس کائنات کے ذرے ذرے پر آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. سب سمجھتے بھی ہیں بس صرف فرق اتنا ہے کہ سبھی کے بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے.
ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ کائنات کے آقا تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک اونٹ آیا اور انہوں نے آقا دو جہان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور کچھ کہنے لگا. تب بھی صحابہ کرام نے سنا بس کسی کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. سارے جہان کے ٹرانسلیٹر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام یہ کہہ رہا ہے کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، کیونکہ اونٹ کو پتا تھا کہ ان چند انسانوں میں میرے نبی کون ہے. اگر اس کو لباس سے پتا چلتا ہوتا تو کسی کے بھی قدموں میں سر رکھ دیتا، پر نہیں، اس کو یہ معلوم تھا کہ ان کو رب جلال نے سبھی پر رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اونٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ رحمت للعالمین بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے. اونٹ کی جو درخواست تھی اونٹ نے اس کو لے کر حاضر ہوا اور اس نے اپنی مدد چاہی تو میرے نبی نے اسے دلاسا بھی دیا اور اس کے مالک سے بات کری اور اس کو سمجھایا اور اس کی مشکل کو حل بھی کروایا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا کو سارے جہان کی بولیوں کا بھی نالج تھا. وہ تو بے جان چیزوں کی باتیں کو بھی سمجھ لیا کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک بے جان درخت کھجور کا جس کے ٹیک لگا کر آقا خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس کو چھوڑا اور منبر کی طرف بڑھے تو اس درخت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. تو میرے آقا منبر سے اتر گئے اور اسے گلے سے لگا لیا تو اس نے آہستہ آہستہ رونا بند کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات شروع ہوئی تو آقا نے فرمایا چاہو تو اس گلشن میں لگا دیتا ہوں جہاں تمہارے پھل بھی لگیں گے، ہرے ہرے پتے بھی لگیں گے، اور چاہو تو آج تمہیں جنت میں پہنچا دیتا ہوں. تو درخت نے کہا مجھے پانی نہیں، مجھے باقی چیز چاہیے، آپ مجھے جنت میں پہنچا دیں. آپ دیکھیں کہ وہ بے جان ہے پر آقا اس کے لیے بھی ابر کرم ہے. ایک بار کا واقعہ ہے، زور زور سے آندھی چل رہی تھی تو ایک شخص نے ہوا کو گالی دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا تو اسے کہا کہ تم کبھی اس کو گالی مت دینا، کیونکہ رب کے حکم سے یہ وہ رب کے حکم سے چلتی ہے. ایسی صورت میں تم دعا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں اس کے شر سے بچانا اور مجھے خیر عطا فرمانا. تم دعا کر سکتے ہو مگر میں تمہیں گالی کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ میں کائنات پر محسن بن کر آیا ہوں. ایک جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ہڈیوں اور گوبر سے استنجا کرو، کیونکہ ہڈیاں جن کی غذا ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے، اور میں نے یہ چیزیں جنوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ میں تو کائنات میں رحمت عالم بن کر آیا ہوں تو میں ان پر بھی محسن بن کر آیا ہوں. آپ آقا نے فرمایا کہ کچے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کے قریب نہ آؤ، جبکہ آپ تو مسجد کی دعوت دیتے ہیں. تو سبب کیا ہے؟ تو سبب ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوا کرتی ہے. اگر تم مسجد میں یہ سب کھا کر آؤ گے تو فرشتے جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہے، پر میں تو پوری کائنات پر محسن ہوں، میں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں اور وہ بھی کائنات کا حصہ ہے اور انہیں میں انہیں بھی اپنی رحمت کا حصہ میں نے اپنی رحمت کا حصہ بنایا ہے. ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اسے کیسے بخش دیا گیا؟ تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدکار عورت جب ایک کنویں کے پاس سے گزری تو ایک کتا جو پیاس سے ملکا ہوا تھا وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. تو اس عورت نے اپنے جوتے کو اتارا، اسے دوپٹے سے باندھا اور پانی کے کنویں میں ڈال کر جوتے کو پانی سے بھر کر باہر نکالا اور اس کتے کی پیاس بجھائی. جیسے جیسے اس کتے کی پیاس بجھ رہی تھی ویسے ویسے اس عورت کے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی اجر ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس میں بھی تر کلیجہ موجود ہے اور اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں اجر عظیم اللہ عطا فرمائے گا. آپ آقا نے مدینے کے بازار میں دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ سواری کو کرسی نہ بناؤ، کیونکہ رب نے اونٹ کو سواری بنایا ہے، کرسی تو
نہیں بنایا، اس لیے نیچے اترو اور پھر باتیں کرو، اس پہ ناجائز کام نہ لو، اور جس وقت اس پر سواری کرتے ہو تب بھی اس کا خیال رکھو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو اس کے پانی اور چارے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ بھی میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میں ان پر بھی محسن ہوں۔ ایک بار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک جانور کے چہرے پر مارتے دیکھا تو فرمایا کہ کسی جانور کے چہرے پر نہ مارو، کیونکہ ہر چیز تسبیح کرنے والی ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ پر مارو۔ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان حالت ایمان میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، خالق کائنات اس کو یہ شان عطا کی ہے کہ بوڑھا مومن ہو تو اس کا احترام کرنا خدا کا احترام کرنے کے برابر ہے، اور اگر حالت ایمان میں اگر کوئی بوڑھا ہوا ہے اور اس کا احترام کیا جا رہا ہے اور اس نے اپنے دین ایمان کا سودا نہیں کیا، رب ذوالجلال اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے خاندان میں جس کے لیے دعا کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت مومن کی روح بدن سے پرواز کر جائے تو اس کا کیا مرتبہ ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ آقا مدینے کی بارگاہ میں مدینے کی گلیوں میں ایک صحابہ کا جنازہ جا رہا تھا، کچھ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں حیا نہیں آتی، فرشتے تو قدموں پر چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر جا رہے ہو۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم جو ہم پہ رحمت بن کر آئے ہیں وہ